بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی الاعلیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی خلفائہ اولی الصدق والصفاء خصوصاً علی باب مدینۃ العلم والحکمت والہدیٰ وعلی جمیع الآل ذوی المجد والعلا وعلی سائر الاصحاب التقیٰ والنقیٰ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الجزاء. اما بعد، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیِ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی کے عقیدت، ارادت اور محبت سے آراستہ سلام اور اشعار کے ساتھ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے. تاریخ اسلام اور تاریخ آدمیت میں آج کا دن باب مدینۃ العلم امام المشارق والمغارب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے یوم شہادت کے عنوان سے جانا جاتا ہے. آپ کے فرزند ارجمند نور نظر راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام، آپ نے آپ کی شہادت کے موقع پر کہا تھا کہ لوگوں، کل تم سے ایک ایسا شخص بچھڑا کہ نہ اگلے اس سے بڑھ سکے اور نہ پچھلے اس کو پا سکیں گے. رسول اللہ جنگوں میں اس کو اپنا علم دیا کرتے تھے اور وہ جس بھی مارکے اور جنگ میں گیا ہمیشہ سرخرو اور کامیاب لوٹا. اس نے جس طرف قدم بڑھائے جبرائیل اور میکائیل ان کے ہم رکاب ہوتے تھے، اور وہ اقلیم فقر کا تاجدار دنیا سے جاتے ہوئے جس نے کوئی زر و جواہر نہیں چھوڑا ما سوائے 700 درہم کے. 21 رمضان المبارک آج دنیا بھر میں آپ کی شہادت اور آپ کے طرز زیست اور اسلوب حیات اس سے اکتساب فیض کے سلسلے جاری ہیں. با اختلاف روایات 19 رمضان یا 17 رمضان تہجد کے وقت آپ بیدار ہوئے. آپ نے اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے مستعد کیا. آپ نے نور نظر حسن المجتبیٰ سے کہا کہ آج شب جمعہ ہے اور صبح یوم بدر، عبادت کا خصوصی اہتمام ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا، آج شب خواب میں آپ کے نانا تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے. میں نے ان سے امت کی کجروی کا گلہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مجھے بہتر رفاقت اور لوگوں کو بدتر حکمرانوں کا انڈیا دیا گیا ہے. اسی دوران کوفے کی جامع مسجد سے ابن نباہ الصلاۃ خیر من النوم اس کی فضا بلند ہوئی. آپ گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے. ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے مسجد کی طرف رواں دواں تھے. جامع مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور ابن ملجم زہر سے بجھی ہوئی تلوار لے کر آپ کے انتظار میں تھا، اور اس کا وار کاری ثابت ہوا اور آپ کی زبان سے وہ تاریخ ساز جملے نکلے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. خلیفہ رسول امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ زخموں سے چور مسجد سے گھر تشریف لائے. آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. آپ نے فرمایا کہ میرے قاتل کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اس کو کھانے کے لیے وہی دینا جو میں پسند کرتا ہوں. اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ معاملہ خود کروں گا، بصورت دیگر اس کو ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کرنا، اس کی لاش کو مسلح نہ کرنا، اس کے اعضاء کو ضائع نہ کرنا، کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اور پھر آپ نے اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو اقامت دین، حفاظت دین اور
تحفیظ دین کے حوالے سے وہ زرعی اصول عطا فرمائے جس پر آپ کے بعد آپ کا خانوادہ ہمیشہ گامزن رہا۔ اور آپ کے خانوادے کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ ہے بھی یہی کہ انہوں نے علوم قرآن اترتے دیکھے، پھر ان علوم کو محفوظ کیا، صرف الفاظ محفوظ نہیں کیے بلکہ اس کے ساتھ وہ کیفیات بھی محفوظ کیں جس سے الفاظ سے وہ معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں یا کیے جاتے ہیں جو قرآن پاک کا صحیح مدعا ہے۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قرآن علوم و معارف کے سب سے بڑے عالم تھے، اور آپ کوفے کے ممبر پر بیٹھ کر یہ صدا بلند کیا کرتے تھے کہ سلونی، لوگوں مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ مجھ سے بڑھ کر اور بہتر اور کوئی نہیں جانتا کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، تاریکی میں یا دن کے اجالے میں، پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے یا کسی چڑھائی سے نیچے آتے ہوئے۔ آج ہم ان کے فضائل و کمالات، ان کے جود و عطا اور ان کے طرز زیست اور اسلوب حیات اس سے رہنمائی اور روشنی حاصل کریں گے۔ اور اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت محترم علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان پروفیسر واصل اویس، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اور بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں عقیدت، ارادت اور منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ساجد علی ساجد۔ اپنے مہمانوں کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم گرامی المہیمن، سب کی نگہبانی فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر لمحے اس کی نگہبانی فرماتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع بہت اہم ہے کہ دن کی ایک خاص سگنیفیکنس ہے، اور اس موضوع کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک خاص ملکہ عطا کیا ہے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ کا یہ پروگرام نور قرآن الحمدللہ قرآن کا نور بانٹتا ہے، اور بہت لوگ اس کو محبت سے سنتے ہیں اور اس کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ڈاکٹر صاحب 21 رمضان المبارک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق جہنم سے آزادی کے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم جہنم سے آزادی کے عشرے کے پہلے دن میں مولا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، اور شاید ان کی شہادت بھی 21 رمضان کو اس حوالے سے ہے کہ قیامت تک نجات والوں کو علی نہ بھولے۔ واہ! اس لیے کہ جہنم سے آزادی اور نجات مولا کائنات کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ذات گرامی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں 300 قرآن پاک کی آیات ہیں جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ داروں میں شریکہ ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار کھلے دل سے کسی کی عظمت کو مانیں، لیکن یہاں چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی صحبت کے نور سے منور ہیں، تو ان کے ہاں حقیقت پسندی ہے، اور وہ یہ بات تسلیم کرتے ہوئے کہ ہمارا خون ایک ہے، خاندان ایک ہے، لیکن وہ ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ علم قرآن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے ملا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا جتنا علم قرآن ہے وہ حضرت نبی پاک کی دعا کا صدقہ ہے۔ تو سرکار کی دعا سے عالم بننے والے صحابی رسول کہتے ہیں کہ 300 آیات قرآن مجید کی مولا مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی بڑی شخصیت 2-4 کلمات کہہ دے تو اسے سند بنا لیا جاتا ہے، اور اگر حضور علیہ السلام فرما دیں اس کے تو سند ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کی 300 آیات مولا کائنات کی عزت و عظمت میں نازل ہوں، اور یہ اعلان بھی مفسر قرآن حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کر رہے ہوں، تو اس سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ مولا علی کی عزت و عظمت یہ قرآن مجید کا عنوان ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کے سینے میں قرآن ہوگا ان کے سینے میں مولا کائنات کی عظمت بھی ہوگی۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی،
علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قرآن کو کوئی ناپاک آدمی چھو نہیں سکتا، علی کو کوئی ناپاک آدمی مان نہیں سکتا۔ واہ، قرآن کے قرب کے لیے بھی بندے کا پاک ہونا ضروری ہے، اور علی کے قرب کے لیے بھی بندے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ناپاک ہو قرآن کو ہاتھ لگائے تو مجرم، ناپاک مولا علی کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اور کتنی عزت و عظمت ہے مولا کائنات کی کہ سرکار نے فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، قرآن کے ساتھ علی ہوگا، علی کے ساتھ قرآن ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کسی نے قرآن سمجھنا ہو تو علی سے سمجھے، واہ واہ، اور کسی نے علی سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سب سے زیادہ جس ذات نے میرے پاک نبی کا قرب پایا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس وقت رسول اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کی تھی، اور حضرت مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب بات ہے کہ مولا کائنات کا نام علی حضور رکھتے ہیں، حالانکہ جناب ابو طالب موجود تھے، وہ بڑے تھے، وہ نام رکھتے۔ مجھے لگتا یہ ہے کسی کو اعلان نبوت کے بعد میرے نبی کی سمجھ آئی ہو تو آئی ہو، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب پہلے ہی پہچان چکے تھے کہ محمد عربی کی شان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا نام، حضرت مولا کائنات کا نام علی میرے پاک نبی نے خود رکھا، یعنی پیدا ہوتے ہی مولا کائنات نے کو میرے پاک نبی نے دیکھا اور نام رکھا علی۔ اور علی کسے کہتے ہیں؟ جس سے بلندی کبھی جدا ہی نہ ہو، کبھی اونچا ہی نہ ہو۔ تو 30 سالہ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کا فیصلہ تھا۔ آج جو بیت اللہ میں پیدا ہوا ہے اور میری چچی کی گود میں آیا ہے، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی گود میں، یہ وہ شخصیت ہے جو پیدائش سے لے کر شہادت تک اور شہادت سے لے کر حشر تک کبھی اس سے بلندی جدا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے آ کر کرم فرما کر نام رکھا، پھر گھٹی عطا فرمائی۔ صرف گھٹی نہیں عطا کی، آپ رو رہے تھے، کوئی چیز لے نہیں رہے تھے، تو نبی پاک نے اپنی پاک زبان ان کے منہ میں رکھ دی، اور وہ زبان کو چوستے چوستے سو گئے۔ اب فرماتی ہیں اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ اب وہ تو کوئی چیز دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوتے، اس لیے کہ جس نے زبان نبوت کے چوسنے کا مزہ لیا ہو وہ کسی اور خوراک کو کیسے پسند کرے۔ تو حضرت مولا کائنات کا اعزاز یہ ہے، خدا کے گھر میں پیدا ہو کر آنکھ کھولتے ہی چہرہ رسول دیکھا، اور سب سے پہلی غذا لعاب مصطفیٰ لے کر کائنات کو بتایا کہ مجھے کسی اور پر قیاس کرنے کی ضرورت نہیں، میں جس کی اولاد کی اصل ہوں مظہر بھی اسی کا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں دوبارہ آؤں گا تو اس پر مزید بات بھی کروں گا، اور لیکن آپ کی اس گفتگو سے میں اب یہ سمجھ گیا، اور یقیناً ناظرین بھی جان گئے، کہ دنیا میں آتے ہوئے پہلا چہرہ دیکھا تو تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو جس شخصیت نے آخری زیارت کی وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ تو یہ تقریباً 33 سال کا، اگر آپ نے 10 سال کی عمر سمجھیں تو پھر 33 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں جس میں آپ علیحدہ ہوئے ہوں۔ پروفیسر صاحب یہی موضوع آپ کے آگے بھی، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رفاقت، اور مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو گفتگو ڈاکٹر صاحب ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنکھ کھولی ہے تو چہرہ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کی ہے پہلی۔ میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، کنز المال میں یہ 36,476 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کہ آپ نے فرمایا، یا علی انی سألتو ربی عز وجل فیک 5 خصال فاعطانی۔ علی میں نے اپنے رب سے تیرے بارے میں 5 باتیں مانگی ہیں اور اللہ نے وہ مجھے عطا کر دی ہیں۔ ان میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے، میں نے اللہ سے یہ سوال کیا، ان تنشق الارض انی وانفض التراب عن راسی وانت مائی۔ میں نے یہ بات اللہ سے عرض کی کہ جب میں زمین سے نکلوں اور اپنے سر سے گرد کو دھول کو جھاڑوں تو پروردگارہ علی میرے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب
یہ جو پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے نکلتے ہی آپ جس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کر رہے ہیں وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک وہ نظر ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے تو پہلا دیدار حضور کے چہرے کا ہے۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کر رہے ہیں کہ جب میں قبر سے باہر نکلوں تو جس چہرے کی میں پہلے زیارت کروں وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو۔ جو شعر آپ نے ابھی علامہ اقبال کا پڑھا، مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ اماں علی، اسی کے آگے علامہ اقبال ایک دو شعر کے فاصلے پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ از رخ او فال پیغمبر گرفت، واہ واہ ملت حق از شکوہش فر گرفت۔ واہ، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ علی کا تو چہرہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر پیغمبر اکرم نیک فال لیا کرتے تھے۔ واہ، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علی کا چہرہ یہ اتنا متبرک ہے کہ نیک فال حاصل کرتے ہیں۔ میں واپس اس حدیث کی طرف اور اس سے ایک اور مثال بھی یا اس سے نتیجہ اخذ کرتے تھے کہ ہم یہ بھی دیکھ لیتے تھے کہ ذکر علی سے کس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے۔ ذکر علی سے کس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے، میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں۔ پہلے میں یہ عرض کر لوں، یہ جو حدیث میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 باتیں اللہ سے مانگی ہیں ان میں پہلی بات تو یہی تھی کہ جب میں قبر انور سے نکلوں تو پہلے میرے ساتھ علی ہو، میرے ساتھ ہو۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ پروردگارہ جب میں میزان کے پاس کھڑا ہوں تو اس وقت علی میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کر دیا۔ پھر میں نے تیسرا سوال اللہ سے کیا ان یجعلک حامل اللواء، کہ پروردگارہ قیامت کے میدان میں میری حمد کا جو جھنڈا مجھے تو نے عطا کرنا ہے وہ میرا علی پکڑ کے آگے چلے گا۔ یہ حمد کا جھنڈا بھی حضرت علی علیہ السلام کے لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے چوتھی بات اللہ سے یہ سوال کی ان تسقیا امتی من حوضی، حوض کوثر تو میرا ہو لیکن وہاں سے جام بھر بھر کے لوگوں کو تو پلا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے مجھے یہ شرف بھی عطا کر دیا۔ اور 5ویں بات میں نے اللہ سے یہ طلب کی کہ پروردگارہ میرا علی ان یجعلک قائد امتی الی الجنہ، کہ پروردگارہ علی کو میری امت کا قائد بنا، یہ امت میری کو لے کے جنت میں کی طرف جا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ سب جب جنت میں جائیں گے تو قیادت علی رضی اللہ یعنی جس نے جنت میں جانا ہے ان کو مفتی صاحب یہ قیادت تو پھر تسلیم کرنی پڑے گی۔ اور اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ بڑیا فہم رسا ہے اور ردیف بندی ہے، قافیہ پیمائی ہے، بڑا اوج ہے دنیا کے اندر، تو اس نے کہا تو جانتا نہیں ہے از ولائے دود مانش زندہ ہم در جہاں مثل گہر تابندہ، میں اس گھرانے کا نوکر ہوں جس کے سبب دین و دنیا کی عزتیں ملتی ہیں، اور وہ گھرانہ باب مدینۃ العلم کا ہے۔ جناب ڈاکٹر صاحب، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس قافلے کا امیر مولا علی ہے۔ واہ، تو اب جنت میں مومن کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا۔ جب مومنوں نے جانا ہے تو مومنوں کا دنیا میں بھی قائد مولا علی ہے اور آخرت میں بھی قائد مولا علی ہے۔ جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہے اسے تو مولا کائنات کو امیر ماننا پڑے گا، اور مولا کائنات کی امارت اور قیادت کے بغیر نہ ایمان نصیب ہوتا ہے نہ جنت نصیب ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا جو آپ نے شعر پڑھا وہ اتنا خوبصورت ہے، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کی اصل بھی مولا علی ہیں اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بھی مولا علی ہیں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھنے اور علامہ اقبال کے اشعار پڑھنے ہی میں عافیت ہے اب تو۔ ہاں جی بالکل عافیت ہے، اور اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اب کوئی بندہ اگر اونچی نگاہ کر کے دیکھے گا تو اسے اعلیٰ حضرت خود نمٹ لیں گے۔ یہ ٹھیک۔ اور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ صرف اس امت میں نہیں پچھلی امتوں میں بھی مقام ولایت پر جو بھی پہنچا ہے وہ مولا کائنات کی توجہ سے پہنچا ہے۔ اب حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی لنگر تقسیم فرما رہے تھے، تشریف لا کر بھی ولایت تقسیم فرماتے رہے، اور آج عالم برزخ میں جلوہ گر ہو کر بھی لنگر تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اشیۃ اللمعات کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب ایک خوبصورت جملہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا کائنات کے مناقب نہ حصر میں لائے جا سکتے ہیں نہ گنتی میں لائے جا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے فضائل کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں سیدھی سادھی یہ بات کہوں، چونکہ مولا کائنات نبی پاک علیہ السلام کے مظہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی 30 یا 33 سال نبی پاک علیہ السلام کی صحبت نور میں رہے، تو سرکار نے کیسے رکھا؟ نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھ سلاتے تھے، ایک ہی چادر
نبی پاک بھی اوڑھتے تھے، وہی چادر مولا علی بھی اوڑھتے تھے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو پسینہ آتا تو پسینہ حضرت مولا کائنات کو سنگھاتے۔ مولا کائنات پر میرے پاک نبی نے اپنا رنگ ہی ایسا چڑھا دیا تھا، چونکہ آپ سے نسل جاری ہونی تھی، تو پھر خود ارشاد فرمایا تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری جان میری جان ہے۔ اور اس حوالے سے تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نے جو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، اگر تاجدار گولڑا یہ نہ کہتے تو ڈاکٹر صاحب شاید نہ آپ یہ شعر پڑھ پاتے، نہ میں پڑھ پاتا، نہ پروفیسر صاحب پڑھ پاتے۔ آپ کہتے ہیں حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ اچھا اس میں زیادہ دور تو نہیں جاتا، لیکن اتنا تو ہے نا، علی اور نبی کا گھر بھی ایک ہے، علی اور نبی کا خون بھی ایک ہے، علی اور نبی کی اولاد بھی ایک ہے، علی اور نبی کی خوشبو بھی ایک ہے، علی اور نبی کا علم بھی نبی سے لیا ہوا ہے، تو نبی کا صدقہ جو علی کا علم ہے وہ بھی نبی کا علم ہے۔ پھر آپ اس کو دیکھ لیں، علی اور نبی کی جد بھی ایک ہے، علی اور نبی کی پگ بھی ایک ہے۔ اب مولا کائنات کے اتنا سارے اعزازات کو دیکھنے کے لیے اس پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے نام ہی علی رکھ دیا، کوئی نیچ علی کو پا نہیں سکتا، اور جسے اللہ بلندی دے وہ علی کا دامن چھوڑ دے۔ واہ واہ واہ۔ کہتے ہیں کہ میں ساتھ ہوتا تھا تو سوال پوچھتا تو جواب دیتے، اور جب میں خاموش ہو جاتا تو از خود مجھے ایجوکیٹ کرتے اور بتاتے، اور علوم و معارف کے دریا اور سمندر، اور ابتدائی طور پر کبھی مجھے کچھ حافظے کا مسئلہ ہوتا تو پھر میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر وہ دعائیں دیں، اور جو علوم اور معارف اس حوالے سے آپ کا جو بطور خاص فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو لحد انور سے آخری آدمی جو نکلا، اور آپ کے چشمان مبارک میں پانی کے چند قطرے تھے، وہ میں نے زبان سے اپنے حلق میں اتارے، اور اس کے بعد میرے سینے میں جو علوم و معارف کے دریا ٹھاٹھے مارنے لگے، اس کا بیان نہیں۔ پروفیسر صاحب یہی بات میں آپ کے آگے بھی رکھتا ہوں، اور آپ کا علوم اور آپ نے بطور خاص فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، کہ لوگوں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہمارے لیے علوم نبوت اور علوم قرآن رکھے، اور جاہلوں کے لیے مال رکھا اور دنیا کے عہدے اور ثروت رکھی۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے ابھی حوالہ دیا ہے، روایت جو پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحد مبارک سے سب سے آخر میں جو باہر تشریف لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی جو پلکوں مبارک پر قطرے تھے، یہ اصل میں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن شاید میں نہیں سن پایا اس لفظ کو، کہ جب حضور کو غسل دیا گیا تھا تو اس وقت کا یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چون غسل دادا شد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آب ہا در پلک ہائے وے جمع میش ود پس برداشتم بر زبان خود، کہ جب میں نے غسل دیا ہے سرکار دو عالم کو تو آپ کی پلکیں مبارک جو ہیں ان پر پانی کے قطرے جمع ہو گئے تھے، میں نے ان کو پیا، زبان سے چوسا ہے، اور استحقاق ظاہر ہے انہی کا تھا، بالکل انہی کا تھا استحقاق، جو اس سارے پروسیس کو اپنے ہاتھوں سے ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس علم کہاں سے آیا، اور وہ جو جواب دے رہے ہیں وہ اس وقت کا ہے جب سرکار دو عالم کا وصال ہو چکا ہے اور آپ پلکوں سے قطرے چوستے ہیں، لیکن حضور نے تو اپنی حیات ظاہریہ میں ہی فرما دیا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، تو حضرت علی تو اس وقت بھی شہر علم کے دروازے تھے، انا دار الحکمت و علی بابھا، حکمت کے گھر کے دروازے تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے، کنز المال میں 36372 نمبر پہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف بابن، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 باب علم کا سکھایا ہے، یفتح کل باب الف باب، اس میں سے ہر باب میں سے آگے 1000 باب کھل جاتے ہیں، تو یہ تو وہ علم ہے جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی عطا کر دیا گیا تھا، پھر جب قطرے چوسے ہیں تو اس کے بعد اس علم کا عروج کہاں تھا؟ اب حضرت علی حق رکھتے تھے یہ فرمانے کا، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ، سلونی اما دون العرش، مجھ سے پوچھو عرش کے نیچے ہر چیز کی میں خبر دوں گا، یہ حق رکھتے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حق بجانے میں یہ کہنے میں کہ حضور کے بعد حضرت علی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے جو سلونی کہہ سکا ہو ممبر پہ کھڑا ہو کے، تو آپ کا جو مقام علمی ہے یہی وجہ ہے کہ علم کی اس معراج پر تھے آپ کہ ہر غلط آپ کی نظر میں غلط تھا، ہر درست آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حق تھا۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جسے
کنز المال میں 12,031 نمبر حدیث پر لکھا گیا، وہاں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، علی مع الحق او الحق مع علی حیث کانا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے جہاں بھی ہو۔ لیکن ترمذی شریف میں بڑے خوبصورت لفظ آئے ہیں 3714 نمبر حدیث پر، وہاں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو آپ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، رحم اللہ علی، اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرمائے، اللہم ادر الحق کا حیث دارا، پروردگارہ حق کو اس طرف پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ یہاں بڑا خاص نقطہ یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ پروردگارہ جس طرف حق ہو علی کو ادھر پھیر دے، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا جدھر علی کھڑا ہو حق کو ادھر پھیر دے، جدھر علی ہو ادھر حق کو پھیر دے۔ مفتی صاحب میں بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آؤں گا تو ظاہر ہے آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں بطور خاص آج آزاد عدلیہ کی بات کی جاتی ہے، قانونی افکار کی بات کی جاتی ہے، یہ سارے سوتے ہمیں بطور خاص حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ذات اور حیثیت اور شخصیت سے پھوٹتے محسوس ہوتے ہیں کہ اگر آپ آزادانہ طور پر فیصلے نہ کرتے تو شاید دنیا کے اندر اجتہاد کے دروازے نہ کھلتے، اور آزاد عدلیہ جس کی آج دنیا بات کرتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ اگر اس کا علم بلند نہ کرتے تو دنیا کے اندر یہ تصورات شاید ابھی ادھورے رہتے۔ پھر آپ کی جو جرأت، شجاعت اور بہادری اور آپ کے فیصلے، ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ ناظرین، آج کا دن اور آج کا موضوع بہت اہم، اور ہمارے علماء اور مفتی علامہ محمد اقبال چشتی صاحب، پروفیسر صاحب بڑے بسیط انداز میں اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یا وقت ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوع پر مزید ان سے رہنمائی لیں گے۔ سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی نے باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے 656 عیسوی میں اپنے گورنر اور اپنے مصاحب خاص مالک بن اشتر نخعی کو جو خط لکھا ہے وہ انسانی تاریخ کا، ناظرین یہ بہت اہم بات ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا انصاف اور عدل پر اور سماجی بہبود پر مبنی سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے۔ اور پھر وہ طویل خط جو ہماری اکیڈمیز میں، سروسز اکیڈمیز میں پڑھایا جاتا ہے، جہاں افسران کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس میں اس خط کو بطور خاص ہمارے سلیبس میں، بلکہ دنیا کے مختلف جو خطے ہیں اس میں سلیبس میں شامل کیا گیا ہے، جس میں آپ نے رہنمائی دی، ہدایت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جوڈیشری کیسی ہونی چاہیے، آپ نے فرمایا جج ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر تحمل اور بردباری ہو، جس کے اندر دلائل پیش ہوتے ہوئے وہ کسی بات پر مشتعل نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کا اشتعال اس کو کسی غلط فیصلے کی طرف لے جائے۔ ایگزیکٹو کیسی ہونی چاہیے، افسران کیسے ہونے چاہیے، ان کے انتخاب میں آپ نے فرمایا کہ میرٹ، اہلیت اور شفافیت، اور پھر اس میں آپ نے فرمایا کہ اچھا خاندان یہ بھی جزوی طور پر شامل رکھا جائے، اور فوج کیسی ہو، آپ نے فرمایا فوج ایسی ہو جو ہمہ وقت جس کی نظر محاذ جنگ پر ہو، اور جہاد فی سبیل اللہ جس کا مطمع نظر ہو۔ اور شام کے محاذ پر آپ نے مالک بن اشتر نخعی ان کو روانہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تک جنگ کا آغاز نہ کرنا جب تک شامی فوج کی طرف سے پہل نہ ہو، ان کے اتنا قریب نہ ہونا کہ ان کے تیروں کی زد میں آ جاؤ، اور ان سے اتنا دور بھی نہ ہونا کہ کوئی سہما ہوا فوجی محسوس ہو۔ اللہ اکبر، کیا عبقریت! آپ جینیس تھے، اور بلا شبہ آپ نے دنیا کے اور زندگی کے جو مختلف شعبہ حیات ہیں اس میں جو رہنمائی عطا کی، جو روشنی عطا کی، وہ قیامت تک زندگی کے ہر شعبہ حیات اس میں ہمیں نور عطا کرتی رہے گی۔ مفتی صاحب، آج
کا موضوع ہے، اور میں بطور خاص آپ سے آپ کی شجاعت، بہادری، اور پھر وَأَقْضَاهُمْ عَلِي آپ کے فیصلے، اور از خود آپ نے آزاد عدلیہ کا جو سسٹم پیش کیا اس میں آپ خود عدالت میں پیش ہوئے۔ میں سب سے پہلے تو حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کی بات کروں گا، اس لیے کہ شجاعت ہے ہی وہ جو مولا علی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور شجاعت تو ہے ہی ان کے گھر کی۔ ان کے گھر کی۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات ہجرت کی رات دیکھیں آپ، تلواروں کے سائے میں آرام کرنا، یہ مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری کی بے مثال دلیل ہے کہ مولا علی کو تلواروں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تلواروں کے سائے میں جو بے خوف و خطر سوئے ہیں وہ مولا کائنات کی ذات ہے، اور بستر نبوت پر سوئے ہیں۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ رب کائنات نے جناب جبرائیل و میکائیل کو بھیجا، جاؤ جا کر علی پہ پہرا دو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ دونوں رسول ملائکہ ہیں، رسول ملائکہ ہیں، آ کر پہرا دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں جناب جبرائیل کو کیا ذوق ہوا کہ وہ دیکھ کر کہنے لگے بخ بخ یا علی، واہ علی واہ علی، تیرے جیسا کون ہوگا کہ تو بستر رسول پہ سویا ہے اور اللہ لا مقام ہے تجھ پہ ناز فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ بدر کے میدان میں دیکھیں، 200 ہجری میں بدر ہوئی تو مولا کائنات نے، میں سب سے چھوٹی روایت بیان کرنے لگا ہوں، کم ترین والی، 70 کافر کل مارے گئے، 30 مولا علی نے مارے، اور مولا کائنات کی عمر کتنا تھی؟ 25 سال کی۔ 25 سال کی عمر کا وہ شیر خدا، اور 30 کافر وہاں پر مارتا ہے، اور ایسی تلوار چلائی کہ رضوان جنت نے جنت میں نعرہ لگایا کہ لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، حیدر کرار جیسا جوان کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں 3 ہجری کو ہوتی ہے جنگ احد، اور جنگ احد میں مولا کائنات نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ جناب جبرائیل امین نے حاضر ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آج تو علی نے حد نہیں کر دی۔ واہ سبحان اللہ۔ اب حضرت مولا علی تلوار چلائیں اور داد دینے جبرائیل آئیں، سبحان اللہ۔ عام بندہ داد دے اور بات ہے، رسول ملائکہ آ کر داد دیں۔ اچھا جب وہ کہتے ہیں کہ آج حد کر دی ہے تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے جو اگلی بات فرمائی وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا علی حد کیسے نہ کرتا، ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ وہ علی کے اندر جو پاور ہے وہ پاور محمد عربی کی ہے، میرا مزہ رہتا میں۔ پھر 5 ہجری کو آپ دیکھیں غزوہ خندق ہوتا ہے، اور غزوہ خندق میں عمرو بن عبد ود نے جب للکارا تو یہ مولا کائنات کا عجیب اعزاز ہے کہ میدان جنگ میں رسول اللہ نے اپنی دستار اتار کے مولا علی کے سر پہ رکھ دی، اور دستار اتار کے سر پہ رکھ کے بھیجا، اور جب مولا علی نے وہاں پر جنگ کی تو حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مبارزۃ علی یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامہ، اللہ، کہ میرے علی کی میدان خندق کے اندر جو جنگ ہے میری ساری امت کے اعمال سے قیامت تک کے اعمال سے بہتر ہے۔ ایک جنگ، اب ایک جنگ میں حیدر کرار کے وار کا یہ عالم ہے تو پورے حیدر کرار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر آپ 7 ہجری کو دیکھیں غزوہ خیبر ہوتا ہے، تو غزوہ خیبر کے اندر مولا مرتضیٰ ہی تھے جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر اسے ڈھال بنا لیا، صرف ڈھال ہی نہیں بنایا، اس دروازے کو لے کر تو ساری فوج کو اس سے کراس کروایا کہ اس سے اوپر چڑھتے جاؤ اور قلعہ کراس کر جاؤ۔ اور میرے نبی نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کرارن لیسا بفرار، علی جب بڑھتا ہے تو دشمن کٹتا چلا جاتا ہے، علی آگے چلا جاتا ہے۔ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مولا کائنات کی شجاعت کی داد کبھی جناب جبرائیل دیتے ہیں، شجاعت کو تعریف کبھی میرے آقا کرتے ہیں، اور رضوان جنت نعرے لگاتا ہے، اور جناب جبرائیل اور جناب میکائیل مولا علی پر آ کے پہرا دیتے ہیں، مجھے ان تمام چیزوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے علی کو سلام پیش کرنے کے لیے بندے کا عزت والا ہونا ضروری ہے۔ جب تک بندہ عزت والا نہ ہو مولا کائنات کو سلام بھی نہیں کر سکتا۔ اور حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جو اپنی شان خود بیان کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا، میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، وہ بڑی سننے والی ہے، اور میرے خیال میں اس کے بعد ہم جیسوں کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ شان علی بزبان علی، اور ہماری کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں محمد النبی اخی و سحری، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام میرے بھائی ہیں اور میں ان کا داماد ہوں۔ یہ رسول اللہ کا بھائی ہونا یہ مولا علی کا اعزاز ہے، اور یہ دعویٰ وہی کر سکتے ہیں۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے مسند امام احمد بن حنبل کے واسطے روایت، فرمایا کہ میں کہہ سکتا ہوں میں نبی کا بھائی ہوں، میرے علاوہ کوئی جھوٹا ہی دعویٰ کرے گا، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ حضور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، نبی پاک کے دیے ہوئے اعزاز دنیا کا کوئی بندہ چھین سکتا ہے ان سے؟ اور یہاں پر ابن ہشام نے ابن اسحاق کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے برابر کا اللہ نے پیدا نہیں کیا، جس نبی کے برابر کا کوئی نہیں ہے، حد یہ ہے کہ اس نبی نے علی کو بھائی کہہ دیا۔
جب ہم اس جملے کو دیکھتے ہیں تو یہ کہنا پڑتا ہے انبیاء میں حضور کا جواب کوئی نہیں، اولیاء میں مولا مرتضیٰ کا جواب کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں دوسرا میں حضور علیہ السلام کا داماد ہوں، سیدہ زہرا کا شوہر ہونا، اور آگے فرماتے ہیں وحمزہ تو سید الشہداء امی، شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ میرے چچا ہیں، وجعفر الذی یدہی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، وہ جعفر طیار جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، میری ماں جائے ہیں، میرے سگے بھائی ہیں، اور آگے کہتے ہیں وبنت محمد سکنی وارثی، اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادی وہ میرے گھر کی زینت بھی ہیں اور میرے لیے باعث سکون بھی ہیں، مشوب لحمھا بدمی و لحمی، ہمارا جسم دو ہیں جان ایک ہے۔ اور اس آخری شعر پر میں اپنی گفتگو بھی سمیٹ لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں وَسِبْتَا احمدَ ابنا یمنہا، رسول اللہ علیہ السلام کے دونوں شہزادے زہرا پاک سے میرے ہی بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں فرماتے ہیں فَمَن مِّنْكُمْ لَهُ سَامٌ كَسَامِ، اب بتاؤ کس کو اتنے اعزازات ملے ہیں؟ واہ واہ کوئی ہے واہ، تو میں سے اس پر ایک بات عرض کروں گا۔ مولا کائنات یہ کہتے ہیں اب بتاؤ نا اتنے اعزازات، نبی کا بھائی ہونا، زہرا پاک کا شوہر ہونا، حسنین کریمین کا بابا ہونا، اور حضرت جعفر طیار کا بھائی ہونا، حضرت امیر حمزہ کا بھتیجا ہونا۔ مولا علی کہتے ہیں مجھے جس حوالے سے تم دیکھو گے علی علی نظر آئے گا۔ واہ، علی علی نظر آئے گا۔ جناب پروفیسر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الریاض النظرہ کتاب میں ایک حدیث نقل کی گئی، اس میں روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جاء ابو بکر و علی یزوران النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ بستۃ ایام، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، آپ کے وصال کے چھٹے دن 6 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ یہ بات ہے حضور کے وصال کے 6 دن بعد کی۔ جب تشریف لائے یہاں حجرہ انور کے دروازے پہ پہنچے ہیں تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ آگے بڑھیے۔ اب یہ 6 دن بعد کی بات ہے، یہ بڑا عجیب سا سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر حضرت علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی، یہاں 6 دن کے بعد وہ فرما رہے ہیں تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ آگے بڑھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال درجے کی۔ آپ فرماتے ہیں ما کنت لیتقدم رجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہ، میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ جاؤں جس کے بارے میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا۔ کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی بمنزلتی من ربی، علی کا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو مجھ محمد کا اپنے رب کے نزدیک مقام ہے۔ واہ واہ، اب آپ یہ اندازہ کریں، یہ وہ روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا میرے نزدیک مقام۔ اب علی کا میرے نزدیک مقام وہ ہے جو محمد کا میرا اللہ کے میرے رب کے نزدیک جو مقام ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے نزدیک جو مقام ہے اس میں تو تیسرا فرد داخل ہی نہیں ہو سکتا، یعنی محبوبیت کبریٰ کا جو اعزاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اللہ کے نزدیک، یہاں تو تیسرا کوئی بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ اگر یہی مرتبہ حضرت علی کو حضور کے پاس حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں علی سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ بات ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف خاص نظر عنایت فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کے دل میں وہ سوال آ جاتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کو فاطمہ زیادہ پیاری ہے یا میں زیادہ پیارا ہوں؟ اب آپ اندازہ کریں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شرف سلام اللہ علیہا، ان کے مقامات، ان کے ساتھ جو حضور کی محبت ہے وہ تو کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں تھی۔ وہاں پر اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ، کسی کے پاس ہی نہیں یہ سوچ آ سکتی، وہ اگر وہاں پر یہ سوچ رہے ہیں کہ سیدہ آپ کو زیادہ پیاری ہیں یا میں زیادہ پیارا ہوں، تو اس کا مطلب ہے حضور کی نگاہ التفات جو مولا علی کی طرف ہے، جس نے یہ جرت آپ کو دے دی ہے کہ وہ آپ وہاں سوال کر رہے ہیں، وہ کمال درجے کی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے نہیں فرما دیا، اس کے جواب میں ایک جملہ نہیں فرمایا۔ یہاں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے اپنی محبت کو بھی بیان کرنا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو خیال ہے اس کا جواب بھی دینا تھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو احب الی منک وانت اعز الی منک، فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ پیاری ہے اور تو مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہے۔
جی مفتی صاحب بات یہیں سے آگے جناب. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم. ڈاکٹر صاحب یہ عنوان بڑا اتنا وسیع ہے کہ اس پروگرام میں سمیٹا نہیں جاتا. میں جلدی جلدی سے ایک بات کرنے لگا ہوں. مولا کائنات کی محبت کا عنوان اگر یہ اہم عنوان نہ ہوتا تو غدیر خم کے موقع پر جب حج سے آقا واپس آ رہے ہیں تو تنہا مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے پورے صحابہ کو یہ بیان کرنا کہ من کن تو مولا ہو فعلیم مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور یہ اس مقام پر کہا کہ یہ اعلان سننے کے بعد اب جس نے اپنے شہروں کو جانا ہے جائے. اس سے مراد یہ تھی کہ جدھر بھی جاؤ تم علی کی محبت کے گیت گاتے جاؤ. اور اس میں میرے پاک نبی نے واضح فرما دیا اب یہ دوسرے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جس دل میں نبی ہوگا اس دل میں علی ہوگا. اگر کسی کو علی سے پیار نہیں تو وہ سمجھ لے نبی سے پیار نہیں ہے. اور پھر مولا کائنات دنیا کا ہر محب اور ہر عاشق اس کی ایک تمنا ہے کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں نبی پاک کی زیارت نہ کر لوں. اور مولا کائنات کی عزت و عظمت کا مقام یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ, یا اللہ محمد عربی کو اس وقت تک وصال کی دولت عطا نہ کرنا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. اور حضرت مولا کائنات وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یحبہ اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ. علی وہ ہے کہ وہ خدا رسول کا محبوب ہے اور خدا رسول اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ خدا رسول سے پیار کرتا ہے. تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بڑی سادہ سی بات ہے. سرکار نے فرمایا ان علی منی وانا من ہو, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے جس کا تعلق علی سے ہے اسی کا تعلق نبی سے ہے, جس کا تعلق نبی سے ہے اسی کا تعلق علی سے ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں یہ یہاں کہنا چاہوں گا مولا علی کی عجیب شان ہے. ولادت ہوتی ہے خدا کے گھر میں, شہادت ہوتی ہے خدا کے گھر میں. اور مولا کائنات کے آغاز سے لے کر شہادت تک پیغام یہ ہے علی کو یاد کرنے والے خدا کے گھر کو کبھی نہ بھولیں اور خدا کے گھر میں جانے والے علی کو کبھی نہ بھولیں. اور آپ دیکھیں صرف بیت اللہ میں مولا علی کی ولادت ہی نہیں ہوئی. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ سے بتوں کو پاک کرنا تھا تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کو کندھوں پر اٹھایا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جو کہ سرکار کا ہاتھ وہاں نہیں جاتا تھا, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. جس نبی کا ہاتھ زمین پر کھڑے کھڑے جنت تک پہنچ جاتا ہے وہ بیت اللہ کی چھت اور دیوار اتنا تو اونچی نہیں تھی, وہ اصل میں علی کو کندھوں پر اس لیے اٹھایا. پہلی حکمت تو یہ تھی علی میں تجھے کندھوں پہ اٹھا کے اتنا اونچا کر دوں کہ کوئی نیچ تجھے نیچا نہ دکھا سکے. جس نبی کے جوڑے عرش سے اونچے ہیں اس کے کندھوں پر کھڑا ہونے والا علی کتنا اونچا ہے. اور مولا کائنات نے کہا تھا حضور میں تو عرش نہ پکڑ لوں, اتنا اونچا کر دیا میرے نبی نے. اب سوال یہ ہے اتارنے بت تھے اور وہ بیت اللہ وہ عرش تک ان کا ہاتھ جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب وہ نیچے اترتے ہیں مسکرائے. حضور نے فرمایا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ حضور اتنی اونچی جگہ سے میں نے چھلانگ لگائی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. فرمایا علی سوار نبی کرے اتارے جبرائیل تجھے کیا ہونا ہے. اور اس پر ایک جملہ عرض کروں گا کہ مولا علی نے بیت اللہ شریف کے بت صاف کیے اور اس کی حکمت کیا ہے. مجھے حکمت یہ لگتی ہے میرے نبی نے فرمایا علی اس بیت اللہ کا تجھ اور مجھ سے تعلق بڑا ہے. میری ولادت ہوئی تھی تو یہ جھوما تھا اور تو اس کے اندر آیا ہے. اس بیت اللہ کے بت تو صاف کر دے تاکہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والوں کو نہ نبی بھولے نہ علی بھولے. پروفیسر صاحب بالکل اختتام ہے پروگرام کا. میں چاہوں گا کہ آپ ظاہر ہے تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں تو کوئی ایسی بات ہمیں ضرور بتائیں کہ یقیناً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کو علوم و معارف کے حوالے سے ایک استثنائی صورت میسر تھی. اور جیسا مفتی صاحب نے اس پر تفصیلاً ہمیں بتایا بھی کہ براہ راست ڈائریکٹ آپ سورس جو تھا آپ کا منبع اور مصدر نبی اکرم سے. آج ہم کس طرح آپ کے علوم و معارف کی روشنی میں دنیا کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث مبارک شروع میں پڑھی گئی تھی القرآن مع علی و علی مع القرآن, اس کا اگلا حصہ یہ ہے لا یفترقا حتی یردا علی الحوض. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے. حوض کوثر تک جانے تک علی اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے جو علوم ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی درکار ہوگی. ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کرنی ہوگی اور آپ کی سیرت کو بھی پڑھنا ہوگا, آپ کے ارشادات کو بھی پڑھنا ہوگا. آپ کے ان ارشادات اور تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہم دنیا کو بتا سکیں گے کہ ہم ہی وہ ہیں جو علم کے وارث ہیں, جو انبیاء کے وارث. خیر الکلام حضرت علی کی قول ہے. میں آپ نے حضرت مولا کائنات کے قاضی ہونے کی بات کی تھی تو ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا علی کا اعزاز یہ ہے کہ ان کو قاضی میرے نبی نے بنایا. سبحان اللہ. تو اب مولا کائنات کے اقضاء امت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انہیں نبی پاک نے قضاء کا منصب
سپرد فرمایا۔ پھر جناب صدیق اکبر کا دور ہو، جناب فاروق اعظم کا دور ہو، قاضی مولا کائنات تھے، اور حضرت عمر جیسا بندہ کہتا تھا یا اللہ وہ مشکل پیش نہ آئے کہ مشکل ہو اور مشکل کشحال ہی نہ ہو۔ ایک فیصلہ میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنے والا ان کا ایک غلام تھا سیاہ فام، اس نے چوری کی اور محبت کرنے والا تھا، نوکر تھا، اس پر چوری ثابت ہو گئی، مولا کائنات نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ محبت کرنے والا ہے، قریبی ہے، آزاد عدلیہ اور صرف انصاف۔ اب وہ بندہ ملتا ہے حضرت سلمان فارسی کو، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین نے کاٹا ہے، رسول اللہ کے بھائی نے کاٹا ہے، سیدہ زہرا کے شوہر نے کاٹا ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے ہاتھ کاٹا ہے اور تم اتنا تعریفیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا صحیح کاٹا ہے نا۔ حضرت سلمان فارسی نے آ کر مولا کائنات کو بتایا تو مولا کائنات نے اس کو بلوا بھیجا اور بلوا کے کہا ادھر آؤ۔ آپ نے کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا اور اوپر چادر رکھ دی، کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اٹھایا تو ہاتھ جڑ چکا تھا۔ آپ نے اتنا کرم کیا، حدود اللہ کو بھی نافذ کر دیا اور محبت کے نتیجے میں کٹا ہوا ہاتھ بھی جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ میں مفتی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج ظاہر ہے موضوعات ایسے تھے کہ اگر ان پر جزوی طور پر بات کرتے، ایک ایک پر بات کرتے تو شاید وقت کا دامن بہت محدود ہوتا۔ جو بنیادی بات ہے کہ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور امام قسطلانی نے کہا کہ یہ جو دروازے کی نسبت عطا کی، یہ استعارہ دراصل قیامت تک دنیا کو بتا دیا کہ دنیا کے اندر اگر عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی علم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو پھر اس علم کے حصول کے لیے تجھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور آپ کے خاندان کے ساتھ اپنی نسبتوں کو، اپنے واسطوں کو مضبوط اور مؤثر رکھنا ہوگا۔ اسی لیے تو اقبال نے بھی کہا تھا، اس نے کہا تھا پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہ گار بو ترابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اقبال نے تو جگہ جگہ اپنے علم، اپنے فضل اور اپنے کمالات کی نسبت ہوں مرید خاندان خفتۂ خاک نجف، کہ لوگوں میں تو اس در کا غلام ہوں۔ اور پھر جب وہ یورپ میں تھے تو انہیں کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آج ہمیں اپنے تعلق کو مؤثر اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اہل بیت اطہار اور بطور خاص باب مدینۃ العلم امام المشارق والمغارب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے۔ اور مفتی صاحب نے جس بات کی طرف ضمناً اشارہ کرتے ہوئے آگے گزر گئے، اور اگر وہ اس پر بات کرتے تو شاید پہروں بات کرتے، حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اس پر لکھا، انہوں نے کہا کہ اس امت مرحومہ میں فاتح اول یعنی ولایت کا دروازہ کھولنے والی سب سے مؤثر اور معتبر ہستی حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ کا راز ولایت آپ کی اولاد کرام میں بھی صراحت فرما چکا ہے، اور فیض ولایت، اب جو فیض ولایت ہے دنیا میں قیامت تک نسبت علی المرتضیٰ سے ہے یا نسبت غوث الورا سے ہے، اور آپ کے اس حالہ اور دائرے میں حسنین کریمین اور بطور خاص سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی شامل ہیں، اور اس سلسلہ ولایت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ میں ائمہ اہل بیت جس کے آخری فرد امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کے ساتھ اپنے تعلق اور نسبت کو ہمیں مضبوط رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ آج کے اس بابرکت پروگرام کے اختتام پر منقبت کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کا وظیفہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص اپنی عمر اور عمل میں برکت کا خواہش مند ہو وہ سورہ ملک کی اس پہلی آیت کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے علم، عمر اور فضل اس میں برکت عطا کرے گا۔ میں مہمانوں کے ساتھ ساجد علی ساجد ان سے درخواست کرتا ہوں کہ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں۔ تاجدار ولایت ہے مولا علی، تاجدار ولایت ہے مولا علی، ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے، فاطمہ کے لیے جن کو
رب نے چنا فاطمہ کے لیے، جن کو رب نے چنا مرتضیٰ کی سعادت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت۔ پہلے مومن بھی پہلے نمازی بھی ہیں، مصطفیٰ کے علی شیر غازی بھی ہیں۔ پہلے مومن بھی پہلے نمازی بھی ہیں، مصطفیٰ کے علی شیر غازی بھی ہیں۔ مومنوں کے وہ مولا سردار ہیں، ان کی قسمت کی رفعت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت۔ وہ ہے حیدر وہ صفدر وہ سلطان ہے، باتیں کرتا ہوا آپ قرآن ہے۔ وہ ہے حیدر وہ صفدر وہ سلطان ہے، باتیں کرتا ہوا آپ قرآن ہے۔ جن کی کرتا ہے قرآن شان بیان، ان کے حسن تلاوت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت۔ کعبہ پاک میں جن کی آمد ہوئی، اور مسجد میں جن کی شہادت ہوئی، کعبہ پاک میں جن کی آمد ہوئی، اور مسجد میں جن کی شہادت ہوئی، دین پر جن کی اولاد قرباں ہوئی، ان کی شان شہادت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت۔ معرکہ بدر کا ہو یا ہو احد کا، ان کے سر ہی شجاعت کا صحرا رہا۔ معرکہ بدر کا ہو یا ہو احد کا، ان کے سر ہی شجاعت کا صحرا رہا۔ کفر کو مات دیتے رہے ہر جگہ، ان کی شان شجاعت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت۔ میرا ساجد سہارا ہے مولا علی، میرا ساجد سہارا ہے مولا علی، میرا ہر غم میں چارہ ہے مولا علی۔ جن کے چہرے کو صدیق ہے دیکھتے، جن کے چہرے کو صدیق ہے دیکھتے، ان پہ اللہ کی رحمت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت ہے مولا علی۔ ان کے فضل و کرامت کی کیا